الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی ان تمام آیات کی تفسیر آپ سن چکے ہیں۔ خلاصہ پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ اجڑی بستیاں، بیکار پڑے ہوئے کنویں، کھنڈر بنے ہوئے محل ہم سب کے لیے عبرت ہیں، سبق ہیں۔ زمین میں پھرنے والوں کو کہا گیا کہ پھرو، اور تم پھرے ہو۔ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان ہوں جن سے سنیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ بصارت اور بصیرت کے حوالے سے آپ کو بتا چکا۔ بصارت سر کی آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔
ہمیں پچھلی قوموں کے احوال، ان کو بتائی گئی باتوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کافر ازراہ تمسخر مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ ان کو بتایا گیا کہ اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور آخرت کا دن 1000 سال کا۔ اس میں بھی آپ کو بتایا تھا ایمان والوں کے لیے یہ بہت تھوڑا سا وقفہ ہوگا۔ یہ جو بستیاں اجڑتی ہیں یا دبا دی جاتی ہیں، زمین میں دھسا دی جاتی ہیں، دیکھنے میں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، گوشت پوش، آنکھیں کان سب کچھ، مگر جب وہ حق کو، سچ کو تسلیم نہیں کرتے، سرکشی پہ اترتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو پھر ان بستیوں کو ظالم کہا گیا۔ آج وہ عذاب نہیں آتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ پہلی امتوں جیسا عذاب میری امت پر نہ آئے۔ پہلے لوگ رات کو سوتے تھے، بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے، بندر بنا دیے جاتے تھے۔ ان کے جو احوال ہیں وہ آج میرے اور آپ کے لیے اگر عبرت نہیں تو پھر ہم سمجھدار نہیں۔ یہ کنواں کون سا تھا اس کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیل سنائی۔ اللہ کا جب عذاب آ جائے، اللہ کی جب پکڑ ہو جائے تو پھر کوئی بچتا نہیں ہے۔ دیر ہو رہی ہے تو یہ ڈھیل ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہاں یہ پیغام ہے کہ اگر تم میں پہلی امتوں جیسی کوئی برائی آئی ہے تو اپنے آپ کو سنبھالو، درست کرو، ورنہ پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو مسلمان نہیں، ان کو کہا گیا اس دیر سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ غضب کی چکی دیر میں پستی ہے، مگر ایسا پستی ہے کہ پھر کچھ چھوڑتی نہیں، باریک پستی ہے۔ ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، مگر وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ اور قرآن میں ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ صوفیاء جو مغز نکال کے کہتے ہیں نا، مکھن نکال لیتے ہیں، ان کا سمجھانا تو یہ ہے کہ کچھ لوگ گناہ کر کے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس گناہ کا انجام ہمیں دیکھنا نہ پڑ جائے، ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ صوفیاء کہتے ہیں گناہ نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے۔ کون سی بات اس کو پسند نہ آئے، بری لگے، کون سی نیکی ہے تمہاری نظر میں چھوٹی ہو وہ اسی پر بخش دے، کوئی گناہ تمہاری نظر میں چھوٹا ہو وہ اسی پر پکڑ لے۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج بھی بہت سے لوگ دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی، ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ وہ جو ناسمجھی میں، نافہمی میں کہتے ہیں اور جو جان بوجھ کر کہتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، مگر دونوں کا یہ عمل درست نہیں۔
جو جان بوجھ کر کہتا ہے وہ تو اپنے آپ کو کفر پہ لے جاتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، سر میں درد ہو جائے، ٹھیک نہ ہو، بتائیے آپ کو دنیا کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے؟ نہیں۔ تو ہم تو معمولی سا درد نہیں برداشت کر سکتے، اس کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو یہی تمہارے لیے صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ پہلی بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی، الناس فرمایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول ہیں، کوئی ایسا نہیں جو ان کی رسالت سے خالی ہو۔ پہلے نبی کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، کسی خاص زمانے کے لیے تھے، آپ کی نبوت کسی قوم سے خاص نہیں، میرے نبی پاک سب کے نبی ہیں۔ دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر سنانا، اللہ کی نافرمانی پر ڈر سنانا اور نیکی پر خوشخبری دینا، کسی کو عذاب نار سے، کسی کو عذاب فراق یار سے ڈرانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ان کو اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، وہ بشیر بھی ہیں، وہ نذیر بھی ہیں۔ وہ اگر خوشخبری سناتے ہیں تو ہم نے کتنی مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے کہ ان کے منہ پر خدا بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اپنی مرضی سے اپنے ہونٹ نہیں ہلاتے، ان کے ہونٹ اسی وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے، تو ان کے منہ پر اللہ بولتا ہے، تو ان کی بات ہمارے لیے ہرگز ایسا نہیں کہ ہم اسے ہلکا جانیں، بلکہ وہ وحی غیر مطلوع، ایک تو قرآن ہے اور دوسرا نبی کا فرمان، اسی طرح اہم ہے، اس کو ہلکا سمجھنے والا اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ذہن میں رہی فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ پہلے آپ نے سن لیا، نہ ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، نافرمانوں کو کیا بتایا گیا کہ ان کے لیے پکڑ ہے، عذاب ہے، سختی ہے۔ اب ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے، تو وہ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر نیک اچھے کام کیے، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ڈر بھی سنایا گیا ہے، خوشخبری بھی سنائی گئی، اور مدار کیا ہے؟ ایمان۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔